खुदा हाफिज भाई। کہاں جا رہے ہو؟ मैदान जंग में। جنگ میں؟ تم نے کب سے لڑائیاں لڑنا شروع کر دی؟ تم تو اچھے خاصے شریف انسان تھے۔ بھائی میں مذاق نہیں کر رہا، میں سچ میں باز پر جا رہا ہوں۔ اچھا، تو کس میدان میں جانے کا ارادہ ہے؟ حق کے ساتھ کھڑے ہو کر باطل کے خلاف۔ میرے بھائی کو یہ کس نے حکم دیا جہاد کا؟ یا پھر کس کے فتویٰ پر جان نثار کرنے کا جنون سوار ہے؟ کسی اور کا نہیں، میرے دل کا فتویٰ ہے کہ جہاں بھی مظلوم پر ظلم ہو رہا ہو اور ظالم حد سے بڑھ جائے تو امن کو ایک طرف رکھ دو اور حالت جنگ میں آ جاؤ اور جہاد کا پرچم لہرا دو۔ تم ٹھیک کہہ رہے ہو، لیکن اپنے آپ پر ہونے والے ظلم کے خلاف کبھی جہاد کا پرچم بلند کیا ہے؟ اس کی ضرورت نہیں محسوس ہوئی، کیونکہ میں ایک پرامن ملک کا باسی ہوں، اور کس کی جرت جو میرے ملک کی طرف میلی آنکھ اٹھا کر بھی دیکھے، ہم اس کی آنکھیں نہ نکال لیں۔ تو پھر نکالی کیوں نہیں ابھی تک؟ نکالتے بھی کیسے؟ جب اپنے ہی گریبان میں جھانکنا پڑے تو انسان کی بینائی غائب ہو ہی جاتی ہے۔ خیر، یہ بتاؤ کہ یہ تمہارا آخری فیصلہ ہے؟ ہاں، یہی میرا آخری فیصلہ ہے، اور سوائے موت کے مجھے کوئی نہیں روک سکتا۔ سن رہے ہو؟ وہاں آسمان سے آگ برس رہی ہے۔ تم جس میدان جنگ کی بات کر رہے ہو وہ تپتی ہوئی جنت بن چکی ہے۔ اسی لیے تو میرا خون کھول رہا ہے۔ اسرائیل نے اس پر حد پار کر دی، ایران پر حملہ پوری امت پر حملہ ہے۔ میں وہاں جا کر اپنے بھائیوں کے ساتھ کھڑا ہونا چاہتا ہوں، آپ مجھے جانے دیں۔ بھائی، آپ ہی اسے کچھ سمجھائیں، جذبات سے جنگیں نہیں لڑی جاتی۔ وہاں جا کر یہ کرے گا بھی کیا؟ گولی تک تو چلا نہیں سکتا۔ اس ملک پہ بھی امتی بستے ہیں، تمہیں کبھی ان کا خیال نہیں آیا؟ یہاں دشمن کی کیا ضرورت جب اپنوں سے ہی خطرہ ہو؟ آپ لوگوں کے نزدیک ہر بڑا مقصد صرف اور صرف جذباتی نہ رہا ہے، کیونکہ آپ لوگ یہاں بیٹھ کر صرف تبصرے کر سکتے ہیں، قدم تو اٹھایا نہیں جاتا۔ میرا ایمان مجھے پکار رہا ہے اور میں ضمیر کی آواز پر لبیک کہہ رہا ہوں۔ تم جن کے لیے میدان جنگ میں جا رہے ہو وہ ایک زندہ دل قوم ہے، وہ خود کو اقبال کا مرید مانتی ہے۔ اور تم کس قوم سے ہو جو ظالم کے تلوے چڑھتی ہے تاکہ انہی تلووں سے ہمیں پیسا جا سکے؟ یہ ایک جذباتی قوم کا جذباتی فرد ہے جو سوائے نعروں کے کچھ نہیں کر سکتے، اور بس۔ تم نے روٹی کیوں چوری کی ہے؟ آئندہ روٹی چوری کرو گے؟ تمہیں شرم یا نہیں آئی؟ تمہیں ماں باپ نے کچھ نہیں سکھایا؟ جب اپنے ہی گریبان میں جھانکنا پڑے تو انسان کی بینائی غائب ہو ہی جاتی ہے۔